مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نذر کرم، کر دے گا وہ نذر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہیں بدر منیر ہیں، حق کے سفیر ہیں بدر منیر ہیں، روشن دماغ ہیں روشن دماغ ہے، روشن ضمیر ہے روشن دماغ ہے، روشن ضمیر ہے۔ ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے۔ جب جب کوئی زانوں میں تلمس ارشد آن ٹھکا
तक कोई जानों में तनम्मुर अरशद आन ठिकाता है। मासियत छुड़वा जाती है सोबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोबत अल्लाह वालों की, सोबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है सोबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोबत अल्लाह वालों की, सोबत अल्लाह वालों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر تو ایک بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، لیکن اس وقت جو بات مجھ کو عرض کرنی ہے وہ اس سے اخذ کر کے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور اس کی خاطر بے شمار مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند اور سورج ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر ان کی بے شمار اقسام ہیں، انواع ہیں۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات انسان کی خاطر بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے۔ اگر انسان کو وجود نہ دینا ہوتا، نہ پیدا کرنا ہوتا، تو نہ زمین بنائی جاتی، نہ آسمان پیدا کیا جاتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ اور کوئی چیز۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے اور اس کے نفع کے لیے اللہ کی جانب سے پیدا کی گئی، اور ان سب چیزوں کو انسان کے لیے بنا کر انسان کو اس کائنات کے اندر ایک شہزادے کی حیثیت سے اللہ نے رکھا ہے۔ تمام مخلوقات کو اس کے نوکر چاکر بنا دیا ہے۔
زمین ہو، آسمان ہو، چاند و سورج ہو، یہ کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں، لذت کی بہت ساری نعمتیں ہوں، جانور ہوں، درندے پرندے کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب اللہ نے انسان کے لیے بطور خادم اور نوکر و چاکر پیدا کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری مخلوقات کو تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، تو خود انسان کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ یہ نقطہ ہے جس کے اوپر سرسریت سے تو ہر آدمی گزر جاتا ہے، لیکن غور و فکر کے ساتھ کما حق ہو اس نقطے پر غور کرنے ہم لوگ آمادہ نہیں ہوتے۔ بس آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے، یہی مقصد ہے آج کی اس مجلس کا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے جس کی وجہ سے اس مخلوق کو اللہ نے وجود عطا کیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ لیکن اسی کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، یعنی اللہ یہ کہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پہچان اپنے اندر پیدا کرے، میرا عرفان پیدا کرے، میری معرفت حاصل کرے۔ اللہ کی معرفت کا معنی کیا ہے؟ پہچان، جانکاری، عربی کا لفظ ہے معرفت، اور عرفان اس کے معنی آتے ہیں جاننا، پہچاننا۔ لیکن جاننا پہچاننا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جاننا پہچاننا یہ ہے کہ کسی کو ویسے ہی جان پہچان جیسے ہو جاتی ہے، بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں ان کو جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، میں ان کو دیکھا تھا فلاں جگہ پر ایک بار ملاقات ہو گئی تھی۔ ایک جان پہچان تو یہ ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر مراد نہیں ہو سکتی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح جانے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے کمالات انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہے، کیا کمالات اللہ کے اندر موجود ہیں، اس جانکاری کا نام ہے معرفت۔ اتنا جان لینا کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، بلکہ آگے بڑھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جانتا ہے، بلکہ اس سے آگے آپ بڑھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جاندار جانتا ہے، اس سے آگے بڑھے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر مخلوق جانتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں قرآن میں بھی موجود ہیں کہ زمین ہو، آسمان ہو، چاند و سورج ہو، جانور ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ایک جانکاری ان کی ہے اور ایک جانکاری وہ ہے جو اللہ کو یہاں مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوصاف اور اللہ کے کمالات کو سمجھنا اور جاننا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بالخصوص اہل علم حضرات اس کی طرف توجہ دیں، معرفت مقصود نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کو جان لینا تو مقصود نہیں ہوتا، جاننے کے بعد کچھ اور مقصود ہوتا ہے۔ اسی مقصود کو اللہ نے عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ مجھے جان لو، تو کیا جاننے کے بعد میرے سے دور ہو جاؤ گے یا قریب ہوگے؟
میرے کمالات کو جاننے کے بعد، میرے اوصاف کو جاننے کے بعد، میری رحمت کو جاننے کے بعد، میرے کرم کو جاننے کے بعد، میرے اور کمالات کو جاننے کے بعد، میرے حسن جمال کو جاننے کے بعد، میرے کمالات کو جاننے کے بعد، میرے علم کی بڑائی اور عظمت کو جاننے کے بعد، میری قدرت کی بڑائی اور عظمت کو جاننے کے بعد یہ بتاؤ کہ میرے سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے؟ اگر اللہ کو کوئی جان لے گا صحیح طور پر تو قریب ہی تو ہوگا. جب قریب ہوگا تو آداب بجا لائے گا اور وہ عبادت ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا لیعرفون کی جگہ لیعبدون. تو اب یہ مطلب نکل آیا کہ پہچاننا ذریعہ ہے اور اس کے لیے وہ جو ہے مقصود ہونا عبادت ہے. اس لیے کہ جب اللہ بندے کو پہچانے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا. جب بندہ اللہ کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے کمالات کو جانے گا، اس کے آداب بجا لائے گا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جس کا نام عبادت ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا نقطہ یہ سمجھانا ہے کہ معرفت ہو یا عبادت ہو، یہ دونوں بھی اصل مقصود نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز مقصود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی محبت، وہ ہے اللہ کا عشق. اللہ کو جاننے سے بھی اور پھر اس کے بعد عبادت کرنے سے بھی مقصود یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان پالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرے. عبادت کرنے کا بھی مقصد یہ ہے. اور عبادت اس وقت ہوگی جب اللہ کو پہچانے گا. جب پہچانے گا عبادت ہوگی. جب عبادت ہوگی اس راستے سے وہ اللہ تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالے. اب میں آپ کو ایک بات یہ سمجھاؤں گا کہ محبت ہی اصلی کمال ہے انسان کا، کہ اللہ سے محبت رکھنا ہی مقصود ہے. اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت ہے جو اس وقت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی ایمان سے پھر جائے، ہمارے سے تعلق کو توڑ لے، ہمارے پر ایمان نہ رکھے، ہم سے دور ہو جائے، تو کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کرنے کا لے آئے گا. وہ قوم ایسی ہوگی يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ اللہ ان کو چاہے گا اور وہ اللہ کو چاہنے والے ہوں گے. یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے غور کرنے کی. دیکھو پہلے تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی ایمان سے پھر جائے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک دھمکی ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی کہ اگر تم ایسے نہیں تو ہم وہ کام کرنے والے لائیں گے جو ہمارا کام کریں گے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کرنے والے ہوں گے، ہم ان کو لائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی کلام ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک فیکٹری بنائی اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو کام پہ رکھا. جن لوگوں کو کام پہ رکھا ان کے لیے جو کام اور ڈیوٹیاں دی گئی وہ دی گئی. تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے. لیکن وہ لوگ برابر کام نہیں کر رہے تھے، ٹھیک طور پر کام انجام نہیں دے رہے تھے. تو اب جو مالک ہے وہ ان کو دھمکی دیتا ہے اور یوں کہتا ہے اگر تم نے برابر کام نہ کیا
میں دوسرے لوگوں کو لاؤں گا جو میرا کام کرے گا. تو یہاں پر سمجھیے کہ جو کام دیا گیا وہ نہ کرنے پر تنبیہ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم جو کام نہیں کر پا رہے ہو ہم ان لوگوں کو لا کر کرائیں گے جو دوسرے ہوں گے. اب وہی کام تو ہوگا نا وہ جو کرنے کے لیے لایا جائے گا. اب یہاں سوچئے کہ اللہ یہ کہہ رہے اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر گئے تو میں میرے سے محبت کرنے والی قوم کو لاؤں گا. معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں دھمکی اس بات کی ہے اگر تم میرے سے محبت نہیں کرتے تو میں محبت کرنے والوں کو لے آؤں گا. نکتہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جیسے اگر کوئی استاد نہ پڑھا رہا ہو کہاں جائے گا بھائی تم پڑھا نہیں سکتے تو تمہاری جگہ میں دوسرے پڑھانے والے بلاؤں گا. کسی بنانے والے کے بارے میں ہے تو کہاں جائے گا تم یہ کام ٹھیک نہیں کرتے تو میں دوسرے آدمی کو لاؤں گا جو ٹھیک کام کرے. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دین سے پھر گئے. یہ دین سے پھرنا کیا ہے؟ دین سے پھرنے کا ذکر آگے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی محبت سے پھر گئے, اللہ کی محبت سے دور ہو گئے. ورنہ سوچنا ہے نا کلام میں تطابق ہوتا ہے, کلام میں ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے, ورنہ تو کلام جو ہے ترتیب سے نہیں رہتا اور ایسا کلام بلاغت والا نہیں ہوتا, فصاحت والا کلام نہیں ہوتا, فصیح و بلیغ وہی کلام ہوتا ہے جس کا اگلا جملہ دوسرے جملے سے اور اس کی جزا اور اس کے جتنے متعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی مناسبت اور تعلق ہوتا ہے. تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر گئے اور دین سے پھرنے کی صورت یہ ہے میرے سے تم نے تعلق کو توڑ لیا, میری محبت سے دور ہو گئے, میرے سے تم محبت کرنا نہیں چاہتے ہو اور مجھے پہچان کر میرے سے الفت کرنا نہیں چاہتے ہو, میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو میرے سے محبت کرنے والی ہوگی. تم نہ کرو تو جاؤ, ہم لائیں گے وہ قوم جو ہمارے سے محبت کرنے والی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی محبت ہی ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اللہ کی محبت ہی ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اگر اس سے بھی بڑا کوئی تقاضا ہوتا اللہ اس کو بیان کر دے. اگر تم دین سے پھر جاؤ تو ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو نماز پڑھنے والی ہوگی, جو بڑا ذکر کرنے والی ہوگی, بڑی تسبیحات پڑھنے والی ہوگی اور فلاں کام کرنے والی ہوگی. اللہ اس کو بیان کر دے. ان سب کی جگہ پر یہ کہنا کہ اگر تم پھر گئے دین سے تو ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی. معلوم ہوا سب سے بڑا تقاضا ایمان کا اللہ سے محبت ہے. جب اللہ سے محبت ہی سب سے بڑا تقاضا تو معلوم ہوا مقصود مومن یہی ہے. اسی کو کبھی تعبیر کر دیتے ہیں رضائے الہی سے, اسی کو کبھی تعبیر کر دیتے ہیں محبت الہی سے, کبھی اسی کو تعبیر کر دیتے ہیں عشق الہی سے. یہ تعبیرات کا فرق ہے, مقصود ایک ہے کہ اللہ سے تعلق اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے عشق اور اللہ کی رضا پانے کا جذبہ, یہی اصل کام ہے جس کے لیے مومن کو اپنی زندگی کھپا دینا ہے. اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب یہ اصلی ہے مقصود تو وہ جو اور دو باتیں عرض کی گئی تھی معرفت, اور پھر میں نے کہا تھا کہ اس کا مقصود ہے عبادت. یہ دو چیزیں بھی اس کے لیے محبت کو حاصل کرنے, محبت کا ذریعہ, محبت کا وسیلہ. اس لیے کہ جب تک کبھی معرفت نہیں حاصل ہوتی اللہ سے محبت بھی نہیں ہو سکتی. اور میں نے بتایا معرفت کے معنی کیا, اللہ کے اوصاف و کمالات سے واقفیت, اللہ کے ظاہری باطنی کمالات کو جاننا, اس کے اوصاف کو جاننا جو قرآن میں موجود ہے, احادیث کے اندر موجود ہے, اہل اللہ نے ہم کو بتائے اور سکھائے اور پڑھائے اور سمجھائے ہیں. ان اوصاف اور اس کے کمالات کو جاننا, اللہ کتنا بڑا قدرت والا, اللہ کتنی بڑی طاقت والا, اللہ کیسے علم والا, اللہ حسن والا, اللہ جمال والا, اللہ کمال والا,
یہ جو اللہ کی صفات ہے، ان صفات کو جب بندہ صحیح طور پر جانتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو عرفان الہی حاصل ہو گیا. اور جب یہ عرفان حاصل ہو جائے گا، اللہ کی پہچان انسان کو مل جائے گی، تو ملتے ہی وہ کیا کرے گا؟ آداب بجا جائے گا، اس کے سامنے جھک جائے گا. اوف، یہ کمالات والا، یہ خصوصیات والا، یہ عظمتوں والا، یہ جلالت والا، یہ بزرگیوں والا، ایسے ایسے اوصاف و کمالات جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی جب پہچان ہوگی تو اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے لیے ذکر و تلاوت کرتے رہنا، اس کو خوش کرنے کے لیے جتنے اسباب ہیں ان سارے اسباب کو اختیار کرنا، یہ اس کے لیے ایک لازمی سی بات بن جاتی ہے، اس لیے وہ عبادتوں میں لگ جاتا ہے. لیکن عبادت کر کے پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ کی محبت تک. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مقصد انسان کا یہ ہے، اس کی پیدائش سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے، اور معرفت اس کا ذریعہ ہے. یہ بات واضح ہے کہ ذریعہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے. اس وسیلے سے گزر کر مقصود تک پہنچا جاتا ہے. لہذا اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے اوصاف و کمالات کی جانکاری جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، ان کو سمجھ کر جب جائے گا تو اسے عرفان الہی ہوگا، اور عرفان الہی سے وہ عبادت میں مشغول ہوگا، اور اس عبادت کے ذریعے سے وہ اللہ کی قربت پا کر اللہ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ ہم سب لوگوں کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے. جب اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو سوچئے کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے کیا محنت کی ہے، اس کے لیے کیا مجاہدہ کیا ہے کہ اللہ کا عرفان نصیب ہو. پہلی سب سے پہلی منزل، اس کے بعد اس کی عبادت میں لگ جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی محبت تک پہنچ جائے. عام طور پر اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہم سب لوگوں سے ہو رہی. سب سے پہلے تو مقصد ہی کا پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا. بعض تو یہ سمجھ رہے نماز پڑھنے پیدا کیا، بعض یہ سمجھ رہے ذکر کرنے پیدا کیا، بعض یہ سمجھ رہے فلاں اور فلاں کام کرنے پیدا کیا. یہ سارے کام کرنا ہے، لیکن مقصود ان کے ذریعے سے یہ ہے کہ وہاں تک پہنچو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک، معرفت الہیہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف و کمالات کو صحیح طور پر جاننا. اس کا سب سے بڑا ماخذ قرآن پاک ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کے اوصاف آپ کے سامنے آئیں گے. جگہ جگہ موجود ہے بصیر خبیر، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ عالم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے. ایسے کتنی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ 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 بیان کی. اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں اتنے ہی اللہ کے نام بھی ہیں. عام طور پر اللہ کے 99 نام مشہور ہیں. ایک نام تو ہے اس کا ذاتی نام جو ہے اللہ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور وہ ہے اللہ کے صفاتی نام، یعنی اس میں اللہ کے اوصاف بتائے گئے. رحمان ہونا، رحیم ہونا، رزاق ہونا، قادر ہونا، اور جبار ہونا، قہار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہے. ان کو غور و فکر سے پڑھنا اور ان کی سیر کرنا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی. تو سب سے بڑا ماخذ قرآن کریم. دوسرا ماخذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری اللہ کی صفات کو بیان فرمایا. وہ صفات پڑھ کر ان کو سمجھ کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے. اللہ کو اس طرح نہیں پہچان سکتے جیسے کسی اور چیز کو آپ دیکھ کر یا چھو کر پہچانتے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی. اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرما دیا تھا لن ترانی، تم مجھے اس دنیا کے اندر کبھی نہیں دیکھ سکتے. لہذا دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھے گا، دیکھے گا آخرت کے اندر. اس لیے وہاں دکھایا جائے گا کہ مومن کا مقصود میں نے ابھی کیا بتایا، اللہ کی محبت. جو اللہ کی محبت کے لیے نمازیں پڑھتا رہا ہو، ذکر کرتا رہا ہو، تسبیحات پڑھتا رہا ہو اور نیکیاں کرتا رہا ہو، مجاہدات کرتا رہا ہو، پوری زندگی اس کے لیے کھپا دیا ہو، جب وہ جنت کے اندر جائے گا اور اسے اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ کہے گا کیا میں نے کیا اور مجھے کیا ملا. اس سے جو مقصود مومن کیا ہے، اللہ کی محبت. اور محبت تقاضا کرتی ہے دیدار کا. محبت تقاضا کرتی ہے دیدار کا. اگر دیدار نہ ہو تو محبت ناکام سمجھی جاتی ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کو رکھا ہے اور جنت کے اندر رکھا ہے. اسی لیے چند دن پہلے میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس کے اندر کہ جنت دراصل اللہ کے لیے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے ایک ویٹنگ روم کی طرح ہے. کیا ہے؟ ویٹنگ روم. جیسے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جناب بیٹھیے، وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ ابھی کسی کام میں مصروف ہے اور فلاں چیز ہے یا وقت نہیں ہوا ہے، جب ہوگا تو آپ سے ملاقات ہوگی. ویٹنگ روم. اسی طرح جب بندہ مومن یہاں سے جائے گا اللہ کے دیدار کا شوق اور ذوق لے کر جائے گا. اور یہ اللہ کے نبی نے ہمارے اندر پیدا بھی کر دیا ہے. احادیث کے اندر اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. اللہ کے دربار میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شوق پیدا ہو جائے. جب بندہ جائے گا تو وہاں جانے کے بعد اسے انتظار میں بٹھایا جائے گا. اور یہ انتظار شاید اس لیے ہو کہ دنیا کی جو آنکھیں تھی ان آنکھوں میں تو اللہ کے دیدار کی قوت و طاقت نہ تھی. اب یہ جنت میں گیا ہے تو چند دنوں تک وہاں رہنے کے بعد وہاں کی فضا میں، وہاں کی ہوا میں، وہاں کی کھانے اور پینے کی چیزوں سے اور اس کے اندر تقویت پیدا ہو اور آنکھوں کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائے. وہاں پر رکھا جائے گا، کھلایا پلایا جائے گا خوب مست. اور جب کھا پی کر اس کے اندر وہ قوت و طاقت اور وہ صلاحیت و قابلیت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں سے پوچھیں گے. یہ پوچھنا پردوں کے پیچھے سے ہوگا. اللہ بندوں سے پوچھیں گے، جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے بہت کچھ تم کو دیا ہے اور کچھ چاہیے تو بولو، وہ بھی دے دیتا ہوں. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ سے کیا پوچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب کیا سوال کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے. ان کا ذہن اسی میں ہوگا شاید کہ بھائی کھانے کی کیا چیز، پینے کی کیا چیز اور وہ کیا چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے. اب وہ ہر چیز وہاں موجود ہے. جب ہر چیز موجود ہے تو مانگنے کے لیے کیا مانگے سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے علماء کے پاس میں جاؤ اور ان سے پوچھو، استفادہ کرو، سوال کرو، فتویٰ لو. معلوم ہوا فتویٰ وہاں بھی لیا جا سکتا ہے. جنت میں جا کر بھی مفتی کی ضرورت پڑے گی لیکن انجینئر کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی.
ڈاکٹروں کا کام دنیا تک، انجینئروں کا کام دنیا تک. اب وہاں گئے تو وہاں سب کچھ بنا ہوا ہے. وہاں انجینئر سب جا کے کیا کریں گے؟ کوئی نئی عمارت بنائیں گے کیا؟ کوئی نیا ڈیزائن پیدا کریں گے؟ کوئی وہاں مضبوطی لانے کے لیے طریقہ بتائیں گے؟ یا ڈاکٹر صاحب وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہاں تو بیماری کا نام نہ ہوگا اور ڈاکٹر فیل ہو جائے گا. ڈاکٹر کی ڈاکٹری دنیا میں رکھ کے جانا ہوگا، انجینئر کی انجینئری دنیا میں چھوڑ کے جانا ہوگا، بیرسٹر کی بیرسٹری دنیا میں ہی رہ کے جانا ہوگا. لیکن بھائیوں، علماء دین کا علم جنت میں بھی جائے گا اور ان کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی. مفتی کا علم اس کے ساتھ جائے گا اور وہاں پر مفتی سے سوال کرنے کا موقع آئے گا. اب جب ایک موقع اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، اسی سے قیاس کر لیجئے، شاید اور موقع بھی آتے ہوں. مثال دینے کے لیے ایک چیز ہے نا، باقی اور موقع بھی آتے ہوں گے، کیا پتا، اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اسی سے قیاس کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال معلوم ہوا علماء کی، مفتیان کرام کی ضرورت جنت میں پڑے گی. اور جب مفتیوں سے وہاں جا کر علماء سے پوچھا جائے گا کہ اللہ ہم سے پوچھ رہے کہ اللہ سے کچھ مانگو، ہم کیا مانگے اللہ سے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتائیے کہ اللہ سے کیا مانگے. تب علماء بتائیں گے کہ اللہ سے یہ عرض کرنا کہ آپ نے قرآن میں فرمایا تھا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھائی اور نیکی کرتے ہیں ان کو جنت ملے گی اور اس کے ساتھ ایک چیز زائد ملے گی. ہم کو جنت اور جنت کی نعمتیں تو مل گئی لیکن وہ زائد چیز عطا فرما دیجیے. وہ زائد چیز کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار. اب جب بندے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، اور جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جو مزہ اللہ کے دیدار میں ہے کسی چیز کے اندر نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت وہاں ملنے والی ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اصل مقصود ہے مومن کا، اس کے اوپر اس روایت سے بھی روشنی پڑتی ہے. دیکھو وہاں جانے کے بعد نماز باقی نہیں رہے گی، روزہ نہیں رکھا جائے گا اور چیزیں بھی نہیں کی جائیں گی، لیکن یہ تو ہوگا. معلوم ہوا مقصود مومن یہ ہے، اور یہ سب کے سب ذرائع تھے، وسائل تھے. اور جب وسائل اور ذرائع سے آدمی مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وسیلوں اور ذریعوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. آپ یہاں سے اگر جو ہے کسی عمارت کو دیکھنے کے لیے، مثلا تاج محل دیکھنے کے لیے گئے، اب یہاں سے جانے کے لیے پلین کی ضرورت پڑ گئی. آپ نے پہنچ کر جب پلین کو چھوڑ کر وہاں آپ پہنچ گئے تو اب پلین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ذریعہ تھا، وسیلہ تھا، ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ تمام چیزیں ذرائع ہیں، وسائل ہیں، عبادات بھی اس کے لیے وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. اور اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کا ایک لازمہ اللہ کا دیدار ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا یہ مقصود مومن. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام تھا ابن الفارس رحمت اللہ علیہ، کہ جب ان کا آخری وقت آیا انہوں نے 50-60 برس اللہ کی عبادت میں گزارے تھے، ذکر میں، فکر میں، مجاہدوں میں اور بے شمار عبادتوں میں. اتنے سالوں تک عبادت میں رہے یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ گیا. جب آخری وقت آیا تو ان کے سامنے 8 جنتیں کھول کر رکھ دی گئی، دکھائی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ اے ابن الفارس، تم نے بہت ہم کو یاد کیا تھا، ہماری بڑی عبادت کی تھی، ہمارے لیے مجاہدہ کیا تھا. اب دیکھو تمہارے لیے 8 جنتیں تیار ہیں، جس جنت میں چاہے داخل ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ امام ابن الفارس نے یہ سنا اور منہ موڑ لیا، منہ موڑ دیا اور کہا کہ اگر میری عبادت سے یہی مجھے حاصل کرنا ہے تو پھر تو میں نے اپنی زندگی بیکار کر ڈالی. کیوں بیکار کر ڈالوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مقصود میں نے بنایا ہے، جنت کو مقصود نہیں بنا. میرا مقصود اللہ ہے،
میرا مقصود اللہ کی محبت ہے، یہ تو جنت دکھائی جا رہی ہے، میں تو اللہ کو پانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا تو پھر ان کی طرف ان کے جو ہے سامنے سے جنتوں کو ہٹا دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ جنت میں آؤ لیکن تمہیں اللہ کی رضا ملے گی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جنت میں داخلہ مومن کو مطلوب اس لیے ہے کہ وہاں جا کر اللہ ملتا ہے، وہاں جا کر اللہ کی محبت ملتی ہے، وہ اللہ کے پانے کا ذریعہ اور اللہ کے پانے کی جگہ ہے، وہ خود مقصود نہیں۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو جنت تو دے دی جائے لیکن اللہ کہے میں تیرے سے راضی نہیں، بس یہاں کھاتا پیتا پڑا رہنا، کوئی مومن چاہے گا؟ ارے اللہ ہی راضی نہیں تو جنت لے کے کیا کروں؟ وہ جنت تو جہنم سے کم نہ ہوگی۔ جس جنت میں خدا کی رضا نہ ملے، جس جنت میں خدا کی محبت نہ ملے، جس جنت میں جا کر اللہ مجھ سے راضی نہ ہو، وہ جنت تو عذاب کی طرح ہو جائے۔ اس لیے کوئی مومن ایسا نہیں چاہتا۔ یہیں سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بعض اکابر صوفیہ اور بزرگوں سے منقول ہے، جیسے حضرت رابعہ بصریہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی اور یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی کہ میں جنت کو جلا دوں گی اور دوزخ کو بجھا دوں گی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے قصہ، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جنت کے طالب بن کر جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے ڈر کر، وہاں کے عذابات سے گھبرا کر وہاں گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو جلا دو تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، سمجھانا تھا ایک مسئلہ۔ بعض لوگ ایسے واقعات کو غلط انداز سے لے لیتے ہیں اور پھر یہ سوال بھی کھڑا کر دیتے ہیں کہ کیا رابعہ بصریہ جنت کو جلا سکتی ہے؟ کیا رابعہ بصریہ آگ کو ختم کر سکتی ہے؟ اور پھر اس میں اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے تو جنت کو طلب کیا تھا، اللہ کے نبی نے تو جنت کو مانگا تھا اور دوزخ سے پناہ مانگی تھی، کیا رابعہ بصریہ ان سے بھی مر گئی؟ یہ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس واقعے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ایک تمثیلی بات ہے، ایک مثالی واقعہ ہے، اس سے وہ سمجھانا یہ چاہتی تھی کہ جنت مطلوب مومن نہیں ہے، بلکہ جنت میں اس لیے مومن جانا پسند کرتا ہے کہ وہاں خدا ملے، جہنم سے اس لیے بچنا چاہتا ہے اور بچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، وہ اللہ کی ناراضی کا مقام ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، اللہ کی محبت کا مقام ہے، اور دوزخ اللہ کے غضب کی جگہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ اس سے بچنا اور اس کو چاہنا چاہیے۔ مقصود نہیں وہ چیزیں، بلکہ اس لیے مقصود ہے کہ وہاں اللہ ملے گا اور یہاں اللہ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصل مقصود مومن کا، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اصل چیز ہے جس کے لیے تمام کے تمام مومنوں کو محنت اور مجاہدہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ عبادت کرنے سے ملے گی۔ عبادت صحیح کب ہوگی؟ جب اللہ کے عرفان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عقیدوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے قرآن و حدیث کا، جس سے پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی جلالتیں اور عظمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات کیا ہیں، اس کا حسن کیسا، اس کا کمال کیسا، اس کا جمال کیسا، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے تب جا کر معرفت نصیب ہوگی۔ معرفت نصیب ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی۔ یہیں سے سمجھے ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کو امام غزالی نے ذکر کیا ہے، یہ بات بزرگوں کا مقولہ ہے، بعض جگہ حدیث کے عنوان سے اس کو ذکر کیا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بات صوفیہ اور بزرگوں کا قول ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عارف کی 2 رکعتیں زاہد کی 1000 رکعتوں پر بھاری ہوتی ہے۔ عارف اللہ کو جاننے والا، اللہ کا عرفان اور اللہ کی معرفت اپنے اندر رکھنے والا،
اس کے صفات کمال و صفات جمال کو جاننے والا، اس کو کہتے ہیں عارف۔ جو عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کی 2 رکعتیں اس آدمی کی 1000 رکعتوں کے مقابلے میں بھاری ہوتی ہے جو محض زاہد ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا سیر زاہد ہر مہے، سیر زاہد ہر مہے یک روزہ راہ، سیر زاہد ہر مہے یک روزہ راہ، سیر عارف ہر گہے تا تخت شاہ۔ اللہ اکبر، کیا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ سیر زاہد عبادت کی سیر کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے عبادت کے راستے اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ ہے سیر زاہد۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو صحیح پورا علم نہیں رکھتا، اللہ کا عرفان اس کو حاصل نہیں ہوتا، البتہ عبادت کا ذوق اس کے اندر ہوتا ہے، عبادت کا شوق ہوتا ہے، دن رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے، ذکر و تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، یہ زاہد ہوتا ہے۔ زاہد کی سیر کہتے ہیں ہر مہے یک روزہ راہ، 1 ماہ تک محنت کرتا ہے تو 1 دن کی راہ طے کرتا ہے۔ 1 ماہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ 1 دن کی راہ طے کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عارف کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں عارف کا حال یہ ہے کہ عارف کی سیر ہر لمحہ تا تخت شاہ، اللہ کے دربار تک پہنچ جاتا ہے، اس کا سجدہ اسے خدا تک پہنچا دیتا ہے، اس کا رکوع اسے اللہ تک پہنچا دیتا ہے، 1 سبحان اللہ بولتا ہے، وہ دل جو اللہ کی پہچان رکھنے والا، اس کی وجہ سے وہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے تخت تک۔ معلوم ہوا کہ عرفان حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو آپ اللہ ہی کو چاہنے لگیں گے، اور اگر پہچان نہیں ہوگی تو پھر جو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، وہ کسی جنگل میں جا رہا تھا، اور اس بیچارے کو کبھی پتا نہ تھا شیر کیا ہوتا ہے، شیر کو کبھی دیکھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا۔ اور آج کل تو جو ہے ہر چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے، تصویریں، ہر چیز۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پتا نہیں چلتا تھا کہاں تصویریں، کہاں موبائل، اب تو کوئی بھی چیز ڈالو جو نظر آ جائے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ یہ سب چیزیں نظر بھی آتی تھی۔ شاید سنتا تھا شیر شیر شیر، شیر بڑا خطرناک جانور، بڑا خطرناک جانور، جنگل کا بادشاہ، لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا۔ تو جنگل میں گزر رہا تھا، چلتے چلتے تھکان بہت ہو گئی، کھانا ساتھ میں موجود تھا، ایک جگہ پر کھانا بیٹھ کر کھایا، پھر اس کے بعد تھکان کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ سوچا کہاں سوؤں جنگل میں، کوئی اور بھی کوئی جو ہے ساتھی مل جائے تو سو جاؤں، جنگل میں سونے میں ڈر لگ رہا تھا اس کو۔ چلتے چلتے دیکھ رہا تھا بھائی کہیں جگہ مل جائے تو سو جاؤں۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک جانور سو رہا ہے، اس نے کہا بھائی ایک جانور سو رہا، میں بھی چلو اس کے بازو سو جاؤں۔ بولتے نا نئی ماموں سے نکتا ماموں بھلا، یہ کوئی نکتا ماموں ہی صحیح، جانور کوئی انسان نہیں مل رہا ہے تو جانور ہی صحیح، اس لیے جا کر سو گیا۔ ادھر وہ سو رہا ہے، ادھر تھوڑے سے فاصلے سے یہ سو گیا۔ چونکہ تھکان بہت زیادہ تھی تو بڑی گہری نیند لگ گئی۔ وہ جو جانور تھا وہ شیر تھا اصل میں، وہ شیر کے پاسوں جا کے سو گیا ہے۔ اس کے بعد ادھر سے اسی راستے پر ایک اور آدمی کا گزر ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ آیا تو دیکھا کہ ایک انسان سو رہا ہے اور اس کے ساتھ شیر۔ اسے جو ہے پریشانی شروع ہو گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ اگر یہ آدمی جو ہے ایسے ہی رہا، شیر اڑ گیا تو پھر کیا نتیجہ ہوگا، اسے تو ایک لقمہ بنا لے گا۔
تو اسے بڑا رحم آیا، کرم آیا، تو اس نے جو ہے زور سے ایک کنکر لے کر اس کی طرف مارا، اسے کہ قریب بھی نہیں جا سکتا، اسے بھی ڈر ہو رہا ہے، بچانا بھی ہے اور ڈر بھی ہے، تو اس نے ادھر سے ایک کنکری لی اور اس کی طرف مارا تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ چنانچہ مارا تو بیدار ہو گیا، اس نے اشارے سے فوراً بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ آیا اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ارے بھائی شیر کے پاس ہو جا کے سویا۔ کہاں ہے شیر؟ وہ جو ہے نا وہی تو ہے شیر، اسی کے بازو تو سویا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس نے ایک دم جو ہے اس کے اوپر دل کو بات لگی اور ہارٹ فیل ہو گیا۔ جب تک سویا آرام سے سویا، جب پتا چلا یہ شیر ہے تو ہارٹ فیل ہو گیا۔ مولانا روم یہ واقعہ اس بات کو بتانے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جب تک عرفان نہیں ہوتا، پہچان نہیں ہوتی، اثرات مرتب نہیں ہوتی۔ اب دیکھو شیر کے بازو سویا، شیر کا کوئی خوف نہیں، لیکن جب پتہ چلا یہ شیر ہے، کیسا خوف طاری ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ اسی طرح جو آدمی خدا کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کو پہچانے گا، تو پھر اس کے اندر ایک بات تو یہ پیدا ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسری بات یہ پیدا ہوگی وہ اللہ کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک طرف بڑا رحیم ہے، بہت کریم ہے، تو دوسری طرف قہار و جبار بھی ہے۔ تمام صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے، اس کی رحمانیت کا ذکر، رحیمیت کا ذکر، اس کے کرم کا ذکر، اس کے احسانوں کا ذکر، اس کی نعمتوں کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ بڑا جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ عذاب بھی دیتا ہے اور وہ عقاب بھی کرتا ہے۔ اللہ کی سب صفات بیان کی۔ یہ تمام صفات پڑھنے سے آدمی اعتدال میں رہتا ہے، اور اگر کچھ صفات کو پڑھا اور کچھ صفات کو نہیں جانا تو پھر اللہ کے بارے میں بھی اس کا جو ہے معاملہ معتدل نہیں ہوتا، اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ صفات بھی پڑھو جس میں اللہ کے رحم و کرم کی باتیں، اللہ کے فضل و احسان کی باتیں، اور یہ صفات بھی اللہ کی پڑھو جس کے اندر اس کے قہر و جبر اور اس کے عذاب اور اس کی طرف سے عقابات کا ذکر آتا ہے، وہ صفات بھی اللہ کی پڑھو، اور اس کی جلالت اور بزرگی اور اس کی قدرت، یہ سب چیزیں بھی پڑھو۔ جب انسان ان سب کو پڑھتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ میں رہتا ہے، اور اگر کچھ کو پڑھتا ہے کچھ کو نہیں پڑھتا تو اعتدال ختم ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ بندہ صحیح عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا جو شراب کا عادی تھا، روزانہ شراب کی بوتل گھر میں لاتا اور اس کو پیتا۔ اس کی بیوی اسے نصیحت کرتی تو وہ اس کو جواب دیتا کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور شراب پیتے ہوئے یہ کہہ دیتا اللہ رحمان اللہ رحیم، پھر غداوت پی لیا۔ اب وہ بیچاری پریشان کہ اسے میں کیسا سمجھاؤں، یہ رحمان اور رحیم کا حوالہ دیتا ہے اور اسی حوالے سے پی بھی لیتا ہے، اب میں اسے منع کروں تو کیسے منع کروں؟ اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس میں گئی اور ان سے جا کر کہا کہ میرے شوہر کا یہ حال ہے، میں اسے کیسے سمجھاؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ شراب پینے کے لیے بیٹھے اور یوں کہے اللہ رحمان اللہ رحیم، تو تم فوراً اسی وقت یہ بولنا اللہ قہار اللہ جبار۔ دیکھ کیا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ اس کے بعد جب آیا نمبر شراب پینے کا، وہ لے کر آیا اور بیٹھ کر بولنے لگا اللہ رحمان اللہ رحیم۔ اس نے فوراً اسی وقت میں کہا اللہ قہار اللہ جبار۔ اس کو سننا تھا کہ اسی وقت میں شراب چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا دونوں قسم کی صفات اللہ کی جاننا ہے، تمام صفات کو بیان کیا گیا۔
اسی جاننے کا نام ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. جب بندہ ان کو اس طرح پہچانتا ہے، جانتا ہے، وہ عارف باللہ کہلاتا ہے. اور جب عارف باللہ ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو بندے ایسا نہیں کرتے اور بغیر اللہ کے عرفان کے نماز روزہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کے ذمے سے ساقط تو ہو جائے گی، لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہونا چاہیے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور ان کی سیر اتنی جلدی طے نہیں ہوتی جیسے کہ عارف کی جلدی سے طے ہو جاتی. اسی سے سمجھ میں آیا کہ بہت سارے لوگ نماز پر نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ کی محبت میں ترقی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی عبادت تو کرتا ہے لیکن عرفان نصیب نہیں ہوتا اس کو. جب اللہ کی پہچان کے بغیر یہ چیزیں کرتا ہے تو بس جناب وہ سرسریت والی عبادت ہوتی ہے، ظاہری عبادت ہوتی ہے. وہ حقیقی عبادت جس کے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کی سیر بہت آہستہ آہستہ ہونے لگتی ہے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو آہستہ سیر ہوتی ہے عرفان نہ ہونے کی وجہ سے. اس کو ایسا سمجھ لو، ایک ہے آپ کا ہوائی جہاز اور ایک ہے سائیکل. ایک آدمی سائیکل میں بیٹھ کر یہاں سے سعودی عرب کو جانا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جانا چاہتا ہے. ہوائی جہاز میں ادھر بیٹھا اور ادھر جا کے اتر گیا. صبح کی نماز بنگلور میں اور ظہر کی نماز جدہ میں اور عصر و مغرب کی نماز کعبۃ اللہ میں. دیکھو کتنی جلدی سیر ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اعلیٰ درجے کی سواری موجود ہے. اور یہ آدمی ہے سائیکل میں جا رہا ہے، رکشا میں جا رہا ہے. اب یہاں سے جاتے 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 بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسا آدمی راستے میں اٹک بھی جاتا ہے، کہیں لٹک جاتا ہے، کوئی بیچ میں حادثے پیش آ جاتے ہیں، پریشانیوں پر پریشانی آ جاتی ہے، اس سے اور زیادہ رکاوٹ بن کر اور زیادہ دیر ہو جاتی ہے. اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے ایک ہے اللہ کے عرفان والا بندہ اور ایک وہ بندہ ہے جو صرف عبادت کا ذوق رکھتا ہے لیکن اللہ کا عرفان اس نے اپنے اندر نہیں پیدا کیا. دونوں کی عبادتوں میں اور دونوں کی سیروں میں اسی طرح کا اختلاف ہوتا ہے. ایک جا رہا ہے سائیکل پر اور ایک جا رہا ہے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز پر. کس قدر جلدی سے اس کا سفر ہو گیا، اس کا سفر ہو نہیں سکتا. اس کے لیے یہ عرفان الہی. جب عرفان الہی کے بعد آدمی چلے گا اللہ کے راستے پر تو ماشاءاللہ طے کرتا چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے بھائیوں دو اور چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. صرف عبادت کافی نہیں بلکہ اس کے لیے اور دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ عبادت صحیح ہو جائے اور ہمارا راستہ ٹھیک طور پر انجام تک ہم کو پہنچا دے. ایک بات تو یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہم شیطان اور اسی طرح نفس کے ہیر پھیر چکر و مکر میں نہ آ جائے. ماشاءاللہ عرفان تو حاصل ہو گیا ہے، پہچان تو خدا کی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھنے لگا ہے بندہ، لیکن بیچ بیچ میں گناہ بھی کر لیتا ہے. اور یہ گناہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو راستہ رک جائے گا، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، آگے بڑھنے کے لیے راستہ نہیں مل پائے گا. یا ایسا سمجھ لو کہ ہیلی کاپٹر میں جا رہا تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں جا رہا تھا لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی بڑا خراب ہوتا ہے. سائیکل کا ایکسیڈنٹ معمولی، ہیلی کاپٹر کا ایکسیڈنٹ بڑا خطرناک. اسی طرح یہ آدمی بھی اگر اس طرح چلتے چلتے کوئی ایکسیڈنٹ کرے گا، شیطان کے ہیر پھیر میں، نفس کے ہیر پھیر اور چکر مکر میں آ جائے گا، بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے یہاں ضروری ہوتا ہے نفس کے ہیر پھیر، چکر مکر اور شیطان کے ہیر پھیر اور اس کے مکر سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے.
دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرے. راستہ اسی کا طے ہوتا ہے جو اللہ کے قابل اپنے آپ کو بناتا ہے. جب عرفان حاصل کر کے اللہ کو سمجھا تو اللہ تک پہنچنے والے بندے کو چاہیے وہ اپنا دل بھی اللہ کے لیے پیش کرنے کے قابل بنائے. وہ اپنے اعضائے ظاہر کو بھی ایسا بنائے کہ اس سے نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہو. وہ ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے بڑا پکا، بڑا مضبوط، بڑا سچا، بڑا اچھا، بڑا پاکیزہ، بہت ہی عمدہ ہو جائے. یہ اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس نے اپنے اخلاق کو نہیں سنوارا، اپنے اخلاق کو نہیں بنایا، برائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث رکھا یا جگہ جگہ وقت وقت پر گناہ کرتا رہا، تو ایسے آدمی کا راستہ بھی ظاہر بات ہے طے نہیں ہو سکتا. یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر رکاوٹ بن جاتی. اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا، راستہ کیا ہے اس زندگی کا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں. نفس رکاوٹ بنتا ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی انسان گناہ کرنے لگتا ہے یا اپنے آپ کو نیکیوں سے معمور نہیں کرتا، اپنے دل کو پاک و صاف نہیں بناتا، اللہ کے قابل نہیں بناتا، اس میں اخلاص، اس میں للہیت، اس کے اندر اور بہت ساری خوبیاں یہ نہیں پیدا ہوتی، اور اس کے جگہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ سب مل ملا کر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان چیزوں سے آدمی اللہ کے راستے کو طے نہیں کر سکتا. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب میں دو چار باتیں آپ کو بطور ہدایت دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، مقصد کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے پوری تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا کہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پائے بغیر مومن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے پانے کے واسطے ذریعہ ہے عبادت. اگر عبادت کے بغیر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس راستے کو طے کر لوں، سمجھ لو کہ وہ شیطان کے ہیر پھیر میں آ گیا ہے. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ گئے. کیسے پہنچ گئے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ اور کوئی عبادت، بغیر عبادت کے کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے لیکن کوئی عبادت نہیں، نماز نہیں، گناہوں میں مبتلا. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ نماز کو چلو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچائے ہیں، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ لوگ بالکل سچ کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ پہنچے ہیں جہنم میں. پہنچے تو ہیں، سچے ہیں وہ، لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ اللہ تک نہیں، جہنم میں پہنچ گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ ہے کہ اس کے ذریعے ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی پانا چاہتا ہے، ناممکن ہے. ایک بات تو یہ. لیکن بھائی اس عبادت کو انجام دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ نے ان عبادتوں کو جس طرح بتایا اور سمجھایا اور کر کے دکھایا، اسی طریقے پر کرنے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اگر عبادت کے نام پر تم نے کچھ اور کر لیا، اس کا نام کثرت تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا. اس کا نام ریاضت تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا. عبادت وہی ہے جو نبی نے ہم کو بتایا اور تعلیم دیا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ خدا تک پہنچنے کے لیے غلط طریقوں سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے جوگیوں کو دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہیں جوگی، وہ لوگ عبادت کرتے لیکن من مانی عبادت. ان کے سامنے کوئی نبی کا راستہ نہیں، نبی کا کوئی طریقہ نہیں.
لیکن اس کے ذریعے سے انہیں خدا کبھی نہیں مل سکتا. وہ راستہ خدا کو پانے کا ہے ہی نہیں. جو راستہ اللہ نے مقرر نہیں کیا اس راستے پر انسان چلے تو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک جگہ پر ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا. محل کا جو راستہ ہوتا ہے وہ عام راستہ ہوتا ہے یا خاص راستہ؟ جو بھی راستہ ہو عام ویسا ہوتا ہے نہیں. بادشاہ جہاں اپنا محل بنائے گا وہاں تک پہنچنے کا خاص راستہ بھی مقرر کرے گا. وہاں سے عام آدمی گزر نہیں سکتا, وہاں پر عام ٹریفک نہیں آ سکتی, وہاں پر کوئی بھی کار والا جا نہیں سکتا, کوئی بھی سواری والا گزر نہیں سکتا, کوئی بھی چلنے والا وہاں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے خاص ایک تو عام راستے سے لوگ آئیں گے, آنے کے بعد خصوصی راستے پر آنا ہوگا. وہاں باڈی گارڈ بھی ہوں گے اور سیکورٹی فورسز بھی ہوں گی. وہ وہاں سے اندر جانے کے لیے انہی کو اجازت دیں گے جو وہاں جانے کے قابل ہوں گے. دوسرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگر کوئی محل تک پہنچنا چاہتا ہے تو عام راستے پر گزرے گا تو پہنچ جائے گا یا خاص راستے پر جانا ہوگا؟ خاص راستے پہ جانا. اسی طریقے پر کوئی بھی آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو اس خاص راستے پر چلنا ہوگا جو اللہ کے نبیوں نے ہم کو اللہ کی طرف سے لے کے بتایا ہے. اس کا نام ہے عبادت. جب تک اس پر گامزن نہیں ہوں گے کوئی آدمی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. وہ چاہے الٹا لٹک جائے, ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے, سر نیچے اور پیر اوپر کر رہے. چنانچہ ایسا کرنے والے ہیں, اوپر ہو جائیں گے, نیچے ہو جائیں گے, ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں گے اور لیٹ جائیں گے یا کچھ اور کرتے رہیں گے, لیکن اس سے خدا نہیں ملتا. خدا ملنے کا وہی طریقہ ہے جو پیغمبروں نے ہم کو بتا دیا اور ہمارے نبی نے بتا دیا. وہ کیا؟ نماز ہے, روزہ ہے اور زکات ہے, حج ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے اور قربانی ہے. یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. تو سنت کے مطابق ان راستوں کو اختیار کرنا. تیسری بات میں نے بتائی, اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ڈالنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ راستہ خطرے والا راستہ ہے. ڈاکو آ سکتے ہیں, چور آ سکتے ہیں, بیچ میں اچک کے لے جا سکتے ہیں. کوئی آپ کو آ کے بتائے گا میں بتاتا ہوں چلو راستہ, شیطان آ جائے گا, نفس بیچ میں آ جائے گا, الٹا سیدھا راستہ تلقین کرنے لگے گا. یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ بھائی نفس کی بات نہیں چلنے کی اور اسی طریقے پر شیطان کا راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے. یہ بات یہاں پر سمجھ لینا ہے کہ اس راستے پر ڈاکو و چور یعنی نفس و شیطان ہوتے, اس سے بچ کے چل رہا ہے. اگر اس سے نہیں بچا گناہ کرنے لگا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, ذکر بھی جاری ہے لیکن اسی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی ہیں, تو وہ آدمی کا راستہ بھی رکا رہے گا, منزل تک مقصود تک پہنچنے میں ناکام ہو جائے گا. ایک بات میں نے عرض کی تھی, اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے, اللہ تک پہنچنے والا بنا لینا چاہیے. ویسا پاک, ویسا صاف. ایک صاحب جو ہے راستے پہ چلنے لگے لیکن سڑے کپڑوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے, بدبو آ رہی ہے, گندگی اس میں لگی ہوئی ہے اور ایسی بدبو کہ بس جناب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ لے کے بادشاہ کے پاس میں پہنچ گیا. کیا کرے گا بادشاہ؟ اسے اپنے پاس بٹھائے گا. اسی طریقے پر آدمی کو خدا تک پہنچنا ہے, اس راستے پر چلنا ہے, اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہوگا تمام قسم کی برائیوں سے اور اس کی جگہ پر نیکیوں سے آراستہ کرنا ہوگا. وہ نیکیاں کیا ہیں؟ اخلاص, للہیت, تواضع, خشوع, خضوع, صبر, تحمل اور اللہ کا شکر, اللہ پر اعتماد, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل. یہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو آراستہ کرنا ہوگا. ان کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ. بندے میں یہ اخلاق حمیدہ ہو اور اللہ تک وہ چلے جائے. اور جتنی برائیاں ہیں, جتنی گندگیاں ہیں, جتنے بد اخلاقیاں ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور کرنا, حسد نکالنا, کینہ نکالنا اور جو ہے غصے کو نکالنا اپنے اندر سے. جو ہے اسی طرح
تکبر کو نکالنا، دنیا کی محبت کو نکالنا، یہ جتنی برائیاں و خبائث ہیں، رذائل ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا۔ ایک تو دل کو پاک کرنا، ایک نیکیوں سے آراستہ کرنا۔ جب اس طرح بندہ بنے گا تب اللہ کے دربار میں جانے کے قابل ہوگا، اللہ اس کو قبول کریں گے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اب اسے اللہ کے ہاں جانے کے بعد اللہ کے ہاں کی سیر شروع ہوگی۔ اب تک جو میں نے بتایا یہ ہے سیر الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ یہاں پہنچ گئے، اب اندر جانے کے بعد محل اللہ کا وہ نظر آئے گا، وہ آپ جنت میں جا کے دیکھیں گے، اللہ کی سیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی سیر ہوگی، اور وہاں پر یہ سمجھ میں آئے گا یہ ایسی صفات ہے اللہ کی کہ بندہ اس کے اوپر کتنا بھی غور کرے گا، کتنا بھی جانکاری حاصل کرے گا، لیکن یہ لامتناہی چیز ہے، اور اسی کے لیے بندے کو جنت میں ہمیشہ رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر رہ کر اللہ کی ان صفات میں ہمیشہ ہمیشہ غور کرتا رہے۔ اس سے کہ اللہ غیر محدود، اللہ کی صفات غیر محدود، اللہ کی صفات کی سیر غیر محدود، اللہ کی صفات کی سیر کی غیر محدودیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندے جو جنت میں چلے گئے وہ بھی غیر محدود مدت تک جنت کے اندر رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کیوں تباہ نہیں کی جاتی، کیوں فنا نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی صفات کی سیر ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے بھائیو پورا خلاصہ دین کا، تصوف کا، سلوک کا، اس کا راستہ بھی، اس کا مقصد بھی، اس کے موانع بھی، اس کے ذرائع اسباب بھی، یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ بس اب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے ساتھ ساتھ ان مضامین کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنی معرفت اور عرفان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔